خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے شاہد سامل کی تفصیلات کے مطابق گجرات میں دوسری نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ویژن اینڈ پروگریس کانفرنس 2025 کا شاندار انعقاد۔ پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے نئے ویلفیئر پروگرامز متعارف۔ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دوسری نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ویژن اینڈ پروگریس کانفرنس 2025 گجرات چیمبر آف کامرس میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں پولیس افسران، شہری نمائندگان اور مختلف اداروں کے عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے نئے ویلفیئر پروگرامز متعارف کرانا، تعلیمی اور رہائشی سہولیات میں بہتری لانا اور جدید تربیتی نظام کو فروغ دینا تھا۔ تقریب میں ڈائریکٹر ایڈمن ہاؤسنگ سید علی محسن اور ڈائریکٹر ایجوکیشن نیشنل پولیس فاؤنڈیشن عبدالقیوم گوندل نے خصوصی شرکت کی۔ عبدالقیوم گوندل نے کانفرنس کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور عملے کو ضروری ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر مختلف سٹالز لگائے گئے جن میں پولیس اہلکاروں کے لیے فلاحی اسکیموں، تعلیمی سہولیات، رہائشی منصوبوں اور جدید تربیتی پروگرام سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں۔ شہریوں اور پولیس افسران نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی اس مثبت کاوش کو خوب سراہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ rednews.pk۔ ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں، منڈی بہاؤالدین میں مرزا فرحان کی تفصیلات کے مطابق عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ متعدد کلینک سیل اور مقدمات درج۔ منڈی بہاؤالدین میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن مہم زور و شور سے جاری ہے۔ شہریوں کی صحت اور قیمتی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اہم کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائیوں کی سربراہی سے سی ای او ہیلتھ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افتخار اور ڈپٹی ڈرگز کنٹرولر افضل ندیم پر مشتمل ٹیم کر رہی ہے۔ متعدد غیر قانونی کلینک سیل، شہر اور ضلع بھر میں چھاپے مارے گئے اور غیر قانونی طور پر چلنے والے متعدد کلینکس کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا، بھاری جرمانے عائد۔ اس موقع پر ڈرگز کنٹرولر افضل ندیم نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، جعلی ادویات اور عطائی ڈاکٹروں نے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ ایسے عناصر کسی بھی لحاظ کے مستحق نہیں ہے اور نہ ہی ضلع انتظامیہ کسی کو بھی قیمتی جانوں میں کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رکھا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے عزم ظاہر کیا ہے کہ عطائیات کا مکمل خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ rednews.pk۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جہلم وقاص احمد کی تفصیلات کے مطابق آر پی او راولپنڈی ریجن بابر سرفراز زلپا نے آج تھانہ للہ کا اچانک دورہ کیا۔ دوران وزٹ انہوں نے تھانہ کی عمارت کی فرنٹ ڈیسک، مال خانہ، حوالات اور میس ہال کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر آر پی او راولپنڈی نے کہا کہ سرکاری تنصیبات اس ملک و قوم کی امانت ہیں اور پنجاب پولیس کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی دیکھ بھال اور حفاظت ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت کے مطابق دی گئی ٹائم لائن کے اندر ایف آئی آر کے بروقت اندراج کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو فوری انصاف مل سکے۔ آر پی او راولپنڈی نے زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کرنے کے احکامات بھی جاری کیے اور پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی کہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے مسائل کے حل کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تھانہ جات کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ واضح کیا کہ پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تھانوں اور دفاتر کے وزٹ کا سلسلہ آئندہ بھی ایسے ہی جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ rednews.pk۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں پھالیا سے محمد وسیم کی تفصیلات کے مطابق پرائیویٹ اسکولوں کی غیر قانونی پارکنگ اور ٹریفک مسائل پر اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن گوندل کا فوری نوٹس۔ ایجوکیٹر اسکول سپھلیا میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی جانب سے سڑکوں پر غیر قانونی پارکنگ اور ٹریفک جام کی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر پھالیا جناب وحید حسن گوندل نے فوری ایکشن لیتے ہوئے نوٹس لے لیا۔ شہریوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر اٹھائے گئے اس اہم عوامی مسئلے میں بتایا گیا تھا کہ منڈی بہاؤالدین روڈ اور کنیا روڈ پر واقع بیشتر اسکولوں کے باہر پارکنگ کا کوئی باقاعدہ انتظام موجود نہیں، جس کے باعث چھٹی کے اوقات میں ٹریفک جام اور عوامی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض ادارے مبینہ طور پر محکمہ ایگریگیشن کی زمین کو پارکنگ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، جبکہ کچھ اسکول کے بغیر کسی اجازت کے عوامی رستے بند کر دیتے تھے۔ اس صورتحال پر فوری ایکشن لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن گوندل نے متعلقہ محکموں کو موقع پر بھیجا اور غیر قانونی پارکنگ اور ٹریفک میں رکاوٹ پیدا کرنے پر ایجوکیٹر اسکول کو سیل کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ rednews.pk۔
खबर शामिल करते हैं भेरा से। तहसील रिपोर्टर वकास अरशद के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली निजी मुसाफिर कंपनी की बस मोटरवे इंटरचेंज भेरा के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 3 मुसाफिर जाँ भाग जबकि 27 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 मासूम बच्चे, इनके माँ बाप, 2 बहन भाई और 1 मियाँ बीवी शामिल हैं। मुसाफिर बस लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी कि इंटरचेंज भेरा के करीब मुबैना तौर पर ड्राइवर के ऊँग जाने से बस आगे ट्रॉले से टकराने के बाद दरख्त से जा टकराई। जाँ बाग होने वालों में ड्राइवर अयूब, बस होस्टेस आयशा शेर वली मौके पर ही जाँ बाग हो गए, जबकि मुसाफिर इसहाक ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। स्काई वेस्ट कंपनी के मुसाफिर बस लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। 4 जख्मियों की हालत नाजुक है। अस्पताल ज़राए ने बताया है कि कोई भी जख्मी मुसाफिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा जाने को तैयार नहीं, वो अपने अपने आबाई घरों को जाना चाह रहे हैं। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अराइया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी भेरा प्रेस क्लब रजिस्टर के सेक्रेटरी फाइनेंस मेहर मोहम्मद बिलाल ताहिरी ने अपनी टीम के हमरा अस्पताल में जख्मियों को खुराक, दूध और दीगर अशिया फराहम की। मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार रोजनामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk।